السلام علیکم ویئرس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ریڈرز۔ آج ہم جو ناول پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے میری سانس سانس کا جواز تم، اور اس ناول کی رائٹر ہے ہانیہ حسن۔ تو چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا مگر وہ آئینے میں خود کو نہ دیکھ پایا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو دیکھا مگر اپنی بری آنکھیں نہ دیکھ پایا۔ اسے پھر سے وہی سیاہ آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہیئر برش، غصے سے صوفے سامنے آئینے پر دے مارا۔ آئینہ لمحوں میں کچیوں میں بٹ گیا۔ کیا وہ بالے جان بن گئی ہے وہ لڑکی؟ کیا زہر پھونک دیا ہے اس نے مجھ پر؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ نہیں، میرا عکس صرف میرا ہے، میں اپنے عکس پر کسی کو قبضہ کرنے نہیں دوں گا۔ ٹوٹے آئینے میں وہ اپنی بھوری آنکھوں میں سیاہ سی کان سی آنکھیں کا عکس دیکھ کر بولا، اب میں عورت ذات کو اپنا تماشا بنانے نہیں دوں گا۔ جب سے اس کے ماتھے کی رگیں ابری ہوئی تھیں، 1 دن 2 دن یا زیادہ سے زیادہ 3 دن، اس کے بعد میں بھول جاؤں گا اسے۔ اس نے شاید خود کو تسلی دینا چاہی تھی۔ آج وہ ناشتہ کیے بغیر آفس نکل گیا تھا۔ ناشتہ تو وہ پہلے بھی نہیں کرتا تھا مگر ناشتے کو اپنی صورت ضرور دکھا دیتا تھا۔ آفس میں بھی اس کا دھیان بھٹک رہا تھا۔ وہ لڑ رہا تھا خود سے، سرزنش کر رہا تھا خود کو کہ کیسے وہ سوچ سکتا ہے کسی لڑکی کو، کہ کیسے وہ کسی لڑکی کو سوچنے جا رہا تھا۔ اسے تو نفرت تھی نا، تو اسے نفرت کے باوجود وہ کیسے اتنے سالوں بعد کیسے اتنے سالوں میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا پہلے، تو اب کیوں؟ اب ایسی کون سی انہونی ہو گئی تھی؟ مگر اسے کون سمجھاتا؟ انہونی تو ہوئی تھی، انہونی ہی تو ہونے جا رہی تھی جس سے وہ انجان تھا مگر جلد ہی جان جانے والا تھا۔ اوے میرا شیر، کیسا ہے تو؟ وہ آنکھیں موندے سائڈ چیئر کے بیک سے لگائے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پوست کیے بیٹھا تھا جب اسے شرجیل کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھول گئے تو سامنے اس کو پایا۔ حاتم نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہاں ہوتا ہے شیر تو آج کل؟ کلب میں بھی دکھائی نہیں دیتا، وہ گلہ کرنے لگا۔ مصروفیت زیادہ ہے آج کل، حاتم نے مصروف انداز میں سامنے رکھی فائل کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت کے یاروں دوستوں کو بھول جائے تو؟ وہ بناوٹی انداز میں بولا۔ چل اٹھ، آج کلب چلتے ہیں، بڑے دن ہو گئے تو نے گیم نہیں لگائی، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ حاتم کو وہ بالے جان سے جان چھڑوانے کا یہی رستہ نظر آیا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ ہے کوئی جو میرے شیر کو ہرا سکے؟ شرجیل نے بھرے کلب میں ہانک لگائی۔ ہے کوئی جو اسے ہرا سکے؟ وہ پھر سے بولا، جبکہ حاتم خاموش بیٹھا تھا۔ اوے شہزاد، جا، تو کیوں نہیں کھیلتا اس کے ساتھ؟ رشید شہزاد کو کندھا ہلاتے ہوئے بولا۔ میں کیسے؟ میرے پاس تو اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے، وہ بولا۔ بڑے پیسے والا بندہ ہے، سوچ اگر تو جیت گیا تو تیرے اگلے پچھلے سارے قرضے اتر جائیں گے۔ رشید نے اسے خواب دکھائے۔ اور ہار گیا تو؟ شہزاد نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ بعد میں دیکھا جائے گا، تو جا تو صحیح۔ رشید نے اسے زبردستی اٹھایا کہ ہے کوئی یہاں جو کھیلے میرے شیر کے ساتھ؟ ہے کسی کی کوئی اوقات؟ کوئی کھیلے گا؟ شرجیل نے پھر سے ہانک لگائی۔ کھیلے گا نا اپنا شہزاد؟ رشید شہزاد کو اٹھاتا ہوا بولا۔ ہاں ہاں ہاں، شہزاد کو دیکھ کر شرجیل نے کہہ لگایا۔ یہ کھیلے گا جو شکل سے ہی فقیر لگتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ دیکھو باؤ صاحب، پہلے کچھ نہ کہو، ابھی بس کھیل جماؤ، بعد میں دیکھیں گے، رشید بولا۔ وہ کھیلنے کے لیے بیٹھ چکے تھے، جوئے کی بازی جمنے کو تیار تھی۔ 50 لاکھ، میرے شیر کی طرف سے 50 لاکھ، شرجیل دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ تو بتا کیا لگاتا ہے جوئے میں؟ شرجیل نے بتیسی نکالتے ہوئے کہا۔ میں؟ شہزاد ہکا بکا سوچ میں پڑ گیا۔ بیٹی، رشید فوراً بولا۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اپنی بیوی کی بیٹی پر جوا لگائے گا؟ رشید شہزاد کے کندھے پر ہاتھ رکھے اطمینان سے بولا، جبکہ شہزاد کے چہرے پر چمک آ گئی۔ جبکہ لڑکی کا ذکر سن کر حاتم کے ماتھے پر بل پڑے۔ شرجیل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ یار تو کھیل، دیکھا جائے گا بعد میں، وہ آہستہ سے حاتم کے کان میں بولا۔ بازی لگی، پھر کھیل جما، پھر ختم ہو گیا۔ کھیل ایک جیتا تھا اور دوسرا ہارا تھا، بلکہ نہیں، ایک جیتی جاتی لڑکی، ایک جیتا تھا اور دوسرا ہار گیا تھا، جس کا نہ جیتنے والے سے کوئی رشتہ تھا اور نہ ہارنے والے سے تعلق۔ وہ تو ان سب سے انجان تھی، بے خبر تھی کہ وہ لٹ چکی ہے۔ ایک طرف ہار چکی تھی تو دوسری طرف جیتی، کہ اب تو وہ خود کی بھی نہیں رہی تھی، اس شخص کی ہو چکی تھی جسے عورت لفظ سے ہی نفرت تھی۔ مجھے کوئی مطلب نہیں اس لڑکی سے، مجھے پیسہ چاہیے، جتنا میں نے لگایا تھا اتنا۔
حاتم اٹھتے ہوئے حتمی انداز میں بولا۔ اس کے لہجے اور شخصیت میں رعب سب کی زبانوں پر تالے ڈال دیے تھے۔ مگر صاحب شہزاد نے کچھ کہنا چاہا۔ کہاں سے لاتا وہ اتنا پیسہ؟ کل شام تک کا وقت دیتا ہوں، اگر آپ بولے تو صبح تک کا وقت ہے۔ حاتم انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا اور کچھ سننے کے لیے رکا نہیں تھا، چل دیا۔ اور شیر، اس کل والے بندے کا کیا کرنا ہے؟ شرجیل کا اشارہ شہزاد کی طرف تھا۔ کیا مطلب کل کیا کرنا ہے؟ پیسہ وصولنا ہے اپنا۔ حاتم بولا۔ پیسہ بھول جا تو، اب اس کے پلے کچھ نہیں۔ شرجیل ہنستے ہوئے بولا۔ حاتم اپنا پیسہ کبھی نہیں بھولتا، وہ کڑے تیوروں کے ساتھ بولا۔ تو پھر؟ شرجیل ناسمجھی سے بولا۔ حاتم مسکرا دیا۔ گاڑی ایک خستہ حال علاقے میں داخل ہوئی۔ سر گاڑی کے آگے نہیں جا سکتی۔ ڈرائیور ایک جگہ گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ یہ کہاں لے آیا تو؟ شرجیل نے گاڑی سے نکلتے ہوئے ارد گرد کے کچے مکانوں کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، جبکہ حاتم اس کے برعکس خاموشی سے ایک گلی کے اندر چل دیا۔ لوگ گھروں سے نکل کر اسے اور اس کی گاڑی کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مکان کے آگے رک کر حاتم نے اس کا جائزہ لیا، جبکہ شرجیل اب سمجھ چکا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، سامنے موجود شخص کا انہیں دیکھ کر رنگ اڑ گیا۔ شہزاد نے بمشکل تھوک نکلا۔ صاحب آپ لوگ، وہ بمشکل تھوک نکل کر بولا۔ کیوں، تمہیں کیا لگا تھا تم چوہے کی طرح اپنے بل میں گھس جاؤ گے اور ہم تمہیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے؟ سر، حاتم نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں صاحب، وہ میں اس نے کوئی بات بنانی چاہیے۔ کہاں ہے میرا پیسہ؟ حاتم نے آرام سے پوچھا۔ صاحب، وہ شہزاد بولنا پایا۔ تمہارا وقت تو ختم ہو چکا ہے، جاؤ شاباش پیسہ لے کر آؤ۔ حاتم اسے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، جبکہ شرجیل خاموش تھا۔ وہ جانتا تھا حاتم اپنا پیسہ نکالنا خوب جانتا ہے۔ صاحب پیسہ نہیں ہے، شہزاد نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیا مطلب نہیں ہے آپ کے؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ صاحب بس تھوڑا وقت اور دے دیں۔ شہزاد گڑ گڑانے لگا۔ حاتم نے نفی میں سر ہلایا۔ حاتم زیروز علی خان اپنے اصولوں کا پکا ہے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اب کی بار حاتم نے اسے گربان سے پکڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سب نے یک مشت پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہی سفید آنچل۔ حاتم چونکا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھی۔ وہی سیاہ کانسی آنکھیں۔ حاتم کی سانسیں تھمیں۔ وہ ابھی جامعہ سے لوٹی تھی، گھر میں داخل ہوئی تو سامنے دو انجان لوگوں کو دیکھا۔ یہ کوئی نئی بات تو نہ تھی۔ شہزاد کے آوارہ دوست آتے رہتے تھے، مگر اس طرح کا پہلا کوئی نہیں آیا تھا۔ اس کے ہر حال انداز سے اس کی امیری ٹپک رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر جس طرح سے اس نے شہزاد کا گریبان پکڑا تھا، وہ چونکی تھی۔ ان کے سامنے سے نظریں جھکائے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے سامنے سے گزری تھی ابھی ابھی۔ اس کی سانسیں تھمی تھی ابھی ابھی۔ اس کی دھڑکنیں بڑھی تھیں ابھی ابھی۔ تم جیسے حسین آنکھوں والے آتے ہیں جب ساحل پر، لہریں بھی شور مچاتی ہیں، لو آج سمندر ڈوبے گا۔ اس کے دل کے سمندر میں جذبات کا طوفان اٹھا تھا، جسے وہ چند لمحوں کے لیے دبا نہ پایا۔ وہ دم سادے نظروں سے اوجھل ہونے والے کو دیکھتا رہا۔ کیا وہ لڑکی میرے حواسوں میں اتنا چھا گئی ہے کہ مجھے یہاں بھی نظر آ رہی ہے؟ اس نے سوچا۔ وہ غائب دماغی سے شہزاد کو دیکھ رہا تھا، جیسے صورتحال سمجھنے کی تگودو میں ہو۔ پھر اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اس کے سمجھ آنے لگا۔ اسے سمجھ آ رہا تھا، اسے سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے مزید سختی سے شہزاد کا گریبان پکڑا۔ اب کی بار ضبط اس کے ماتھے کی رگیں ابھر چکی تھی۔ کل تک اگر مجھے پیسہ نہ ملا تو، وہ رکا، تو اس لڑکی کو تم میرے گھر پر خود چھوڑ کر جاؤ گے۔ وہ اس کی انگلی دکھاتا ہوا بولا اور تیزی سے لمبا لمبا ڈھب بھرتا باہر نکل گیا، جبکہ شرجیل تو اس کی بات سن کر سکتے میں آ گیا تھا۔ اوہ خیر، حاتم اور لڑکی! وہ صدمے سے بڑبڑایا۔ کہیں سورج مغرب سے تو نہیں نکلا آج؟ اس نے سورج کی طرف دیکھ کر جیسے یقین کرنا چاہا۔ کچھ دیر بعد وہ سب کچھ بھول بھال کر پھر سے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئی تھی، اس بات سے انجان کہ باہر موجود لوگ اس کے کاتب تقدیر بنے بیٹھے ہیں، اس بات سے انجان کہ اصل کاتب تقدیر تو اللہ ہے۔ کائنات میں کوئی گرتا پتا بھی اس کے علم سے باہر نہیں، تو پھر کیسے یہ لوگ کسی کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں، کسی کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ وہ جب سے لوٹا تھا مسلسل کمرے میں بند تھا، سوچ کا مرکز وہی تھی۔ وہ خود کو سرزنش کر رہا تھا کہ کیسے وہ اس کو دیکھتے ہی بے اختیار ہوا تھا، کہ کیوں، یہ جاننے پر ہی کہ وہی لڑکی ہے، اس کا دل چاہا تھا کہ اپنی ملکیت میں لے لے، کیوں دل چاہا تھا کہ اب وہ اس کی ہو جائے، کیوں دل نے کہا کہ اب وہ میری ہے، چاہے جوئے میں ہی صحیح، مگر میں نے جیتا ہے اسے تو وہ میری ہوئی۔
وہ میری ہے تو کیوں دور ہے مجھ سے، میری ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، میری ہے تو اسے میرے پاس ہونا چاہیے، مگر وہ کیوں ہے دور، مگر وہ میری کیسے ہے، میں کیسے برداشت کروں گا، میں اسے کیسے برداشت کروں گا، میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، ہاں میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں کیوں ایک لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اب میں پھر سے کسی کو اپنا تماشا بنانے نہیں دوں گا، نہیں، ہرگز نہیں، اب نہیں، بہت ہو چکا، لیکن اب نہیں، اب میں کسی کو خود سے کھیلنے نہیں دوں گا، اب میں کسی کو اپنا مذاق بنانے نہیں دوں گا۔ ساری رات انہی سوچوں میں گزر گئی۔ دور کہیں تہجد کی اذان سنائی دی۔ اس کا دل و دماغ میں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی جو پچھلے 10 سالوں سے ہر بار اذان کی آواز سننے پر ہوتی تھی۔ وہ فوراً اٹھا اور نیچے آ گیا۔ لاؤنج کے ایک کونے میں چھوٹی سی بار بنی ہوئی تھی جہاں جا بجا شراب کی بوتلیں پڑی تھیں۔ اس نے ایک بوتل کھول کر منہ سے لگائی۔ اب باقی کی رات یوں ہی کٹنی تھی۔ اسے صبح کا انتظار تھا، جو چاہے خود کو جتنی نفی کرتا، مگر کہیں نہ کہیں لاشعور میں شعور میں اسے کل کا انتظار تھا کہ اسے آنا ہے۔ وہ آئے گی، کیا وہ اس کی آئے گی؟ سوچوں کہ ہجوم نے اسے پھر سے جکڑ لیا۔ وہ حیران تھا خود کو، اپنی کیفیت پر، اپنی بے چینی پر، اپنے دل کی بے قراری پر۔ آفس میں بھی کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ بمشکل 12 بجے تک وہاں رہا، پھر گھر چلا آیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے نہ جانے کب سے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا، جیسے انتظار کر رہا ہو۔ ہاں، وہ انتظار کر رہا تھا۔ اس کی حالت قابل دید تھی۔ وہ شخص جس عورت سے ذات سے نفرت تھی، اس کا دل آج ایک لڑکی کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی جس کا وہ نام تک نہیں جانتا تھا، بس وہ اس کے سحر میں کھو گیا تھا، بس وہ اس کی سیاہ کانچ سی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ ایک ایک پل صدیوں کا لگ رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھ رہی تھیں۔ وہ بے چین سا بیٹھا جب ایک ملازم نے آ کر شہزاد کے آنے کی اطلاع دی۔ اس کا دل جیسے تھم سا گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ جامعہ کے لیے تیار ہو رہی تھی جب شہزاد نے اس سے پوچھا۔ وہ حیران ہوئی کہ آج سے پہلے تو اس نے کبھی نہیں پوچھا، اور ویسے بھی وہ روزانہ اس وقت جامعہ ہی جایا کرتی تھی۔ جامعہ، اس نے مفت سے جواب دیا۔ نہیں، آج تم نہیں جاؤ گی، شہزاد نے سختی سے کہا۔ روحا ہکا بکا رہ گئی۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ آج تم میرے ساتھ جاؤ گی، مجھے ملوانا ہے کسی کو تم سے۔ وہ بولا۔ کس سے؟ روحا بے یقینی سے بولی۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہے کوئی؟ شہزاد نے سختی سے کہا۔ بلکہ تم ابھی چلو میرے ساتھ، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ مگر کہاں؟ وہ جھنجھلا سی گئی۔ زبان بند کرو اپنی، اور جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ وہ اسے شہادت کی انگلی دکھاتا سختی سے بولا۔ روحا تو پہلے اس سے ڈرتی تھی، اسے غصہ آتا تھا، دیکھ کر چپ ہو گئی۔ یہ کہاں لائے ہیں آپ مجھے؟ ایک عالیشان گھر میں داخل ہوتے اس نے شہزاد سے پوچھا۔ چپ چاپ آؤ میرے ساتھ، زیادہ سوال نہ کرو۔ وہ پھر اسی انداز میں بولا۔ روحا کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ کسنے نور، اس نے عالیشان محل کے ماتھے پر چمکتا نام پڑھا۔ شہزاد نے ایک ملازم کو اپنا بتایا تو وہ اسے انتظار کا کہہ کر اندر چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد آیا تو ان دونوں کو اپنے ہمراہ آنے کا کہا۔ اس نے لڑزتا ہوا پہلا قدم اس محل میں رکھا تو سرد ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ ملازم انہیں بڑے سے ہال میں لے آیا۔ روحا نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت گھر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک ایک چیز پر ٹھہر رہی تھیں۔ اسے صوفے پر بٹھایا گیا جبکہ شہزاد پاس روز کھڑا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ کمرے میں 2 لوگ اور تھے۔ ایک وہ ملازم جو انہیں اندر لایا تھا، جبکہ دوسرا بڑی عمر کا کوئی بزرگ تھا، مگر انداز سے خاص ملازم لگ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ پر روحا نے سر اٹھایا۔ خوشبو کا ایک جھونکا آیا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ مغرور چال چلتا اس محل کا شہزادہ آیا۔ روحا نے اسے دیکھا تو پلک جھپکنا بھول گئی۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ یہ وہی کل والا شخص تھا۔ وہ آرام سے آ کر صوفے پر بیٹھا۔ شہزاد نے کچھ کہنے کے لیے لب واک کیا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا، پھر انگلی کے اشارے سے اسے جانے کا حکم دیا۔ شہزاد تو جیسے ہی اس موقع کی تلاش میں تھا، فوراً باہر کی طرف بڑھا۔ اسے جاتا دیکھ کر روحا اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اس مغرور بادشاہ کو دیکھا جو دم سادے سے دیکھ رہا تھا، جیسے نظر ہٹانا بھول گیا ہو۔ اس کو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ گرج روار اس کے قدم رک گئے۔ اس کی واپسی کی ساری کشتیاں جل چکی تھیں، سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ وہ پھر بھی کسی شہزادی کی طرح اس محل میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ شرجیل کے جانے کے بعد اوپر اپنے کمرے میں آیا، مگر ایک کمرے کے دروازے کے آگے کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا، پھر سوچتے ہوئے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا۔ وہ جو روتے روتے سونے کے قریب تھی، دروازے کھلنے کی آواز پر چونکی اور فوراً اٹھ بیٹھی۔ چہرے سے ڈھلکتی چادر کو درست کیا۔ وہ اندر آیا تو اس کے سامنے صوفے کے قریب بیٹھا پایا۔
وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب جانے لگا۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر روحا کی جان ہوا ہونے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اس نے الٹے قدم اٹھانے شروع کر دیے، حتیٰ کہ الماری سے جا لگی۔ فرار کا ہر راستہ بند پایا۔ وہ اس کے بے حد نزدیک آ گیا تھا۔ حاتم مسلسل اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ آخر کیا تھا ان آنکھوں میں کہ وہ اپنی آنکھیں نہیں ہٹا پا رہا تھا؟ آخر کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں کہ وہ بھول کر بھی اپنی آنکھیں نہیں ہٹا پایا؟ سلیقہ، تم نے پردے کا بڑا انمول رکھا ہے۔ یہی نگاہیں ہیں قاتل اور انہیں ہی کھول رکھا ہے۔ اس سے شراب کے نشے سے زیادہ اس کی آنکھوں سے مدہوشی ہو رہی تھی۔ اس نے الماری پر ہاتھ رکھے روحا کو گھیرا۔ روحا کو لگا اس کی ٹانگوں سے جان نکل جائے گی۔ وہ اس پر جھکا مسلسل اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، شاید کھوجنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر ایسا کیا تھا اس آنکھوں میں جو اسے بے خود کر رہا تھا، بے چین کر دیتا تھا، بے اختیار کر دیتا تھا، کہ پھر اس کا دل اس کی نہیں سنتا تھا، کہ پھر اس کا دل بس اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے مسلسل اپنی آنکھوں میں دیکھتا پا کر روحا کا حلق سوکھنے لگا۔ بے رحم آنکھوں والی، وہ نشے میں بڑبڑایا، مگر روحا نے واضح سنا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ نشے میں ہے۔ بے رحم آنکھوں والی، اس کی اب کی آواز واضح تھی۔ روحا نے بمشکل تھوک نکلا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اس نے پھر پوچھا۔ روحا نے اسے دیکھا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں بے رحم آنکھوں والی۔ وہ دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس کی طرف کرتے ہوئے تمہیں پر زور دے کر بولا۔ روحا کو یقین ہو گیا کہ واقعی نشے میں ہے، مگر حاتم نے اپنا مکمل ہوش نہیں کھویا تھا، وہ ہوش میں تھا، بس اسے دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مدہوش ہوا تھا۔ تمہیں مجھ سے کچھ چہرہ کیوں چھپا رہی ہو؟ اس نے معصومیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جبکہ تم تو اب میری ہو، وہ مسکرایا تھا۔ اس کی بات پر روحا کا دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ کیسے کوئی نامحرم اس پر جھک کر کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی ہے۔ آپ پلیز دور ہٹیں، وہ ہمت کر کے نظریں جھکا کر بولی۔ کیوں دور ہٹوں؟ اس نے پھر پوچھا۔ لہجے میں استحقاق واضح تھا۔ روحا کو سمجھ نہ آیا وہ کیا جواب دے۔ اس کی نظروں کے حصار میں ابھی بھی اس کی سیاہ کان سی آنکھیں تھیں۔ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد دل نے نئی خواہش کی، اس کی آواز سننے کی خواہش۔ بے رحم آنکھوں والی، اس نے پھر پکارا۔ روحا نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی ان بے رحم آنکھوں نے پھر بے رحمی دکھائی۔ پھر سے اس کا دل گھائل ہوا تھا۔ پھر سے اس کی لرزتی اٹھتی پلکوں پر حاتم کے دل کی دنیا میں طوفان آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم اب میری ہو، صرف میری، اس نے جیسے یقین دلایا تھا اس خود کو۔ غلط فہمی ہے آپ کی، وہ سختی سے بولی۔ ڈر اب ختم ہو گیا تھا، اس کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ حاتم اس کی آواز سن کر مسکرا دیا۔ میں کوئی بے جان چیز نہیں ہوں تو ایک نے ہاری تو دوسری نے جیت لی، ایک جیتی جاگتی انسان ہوں میں، وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی۔ سوچ بھی کیسے لیا آپ نے کہ آپ مجھ پر اپنی ملکیت جھاڑیں گے اور میں خاموش رہوں گی، وہ انہی تیوروں کے ساتھ بولی۔ حاتم کو وہ اس دن والی روحا لگی جب وہ اس کی گاڑی کے آگے آ گئی تھی۔ آئندہ مجھ سے اپنی ملکیت جھاڑنے کی کوشش مت کیجیے گا، وہ بول رہی تھی اور حاتم مسکرا رہا تھا۔ وہ کیا جانے کہ وہ کیا بول رہی تھی، وہ تو اس کی آواز کے سحر میں کھو سا گیا تھا۔ وہ اس کی آواز کے سحر سے نکلتا تو جانتا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ خاموش ہوئی تو جیسے وہ ہوش میں آیا، اور ہوش میں آیا ہی کہاں تھا، وہ تو اس کی خوشبو میں مزید مدہوش ہو رہا تھا۔ اس کی آواز کے بعد اب دل نے بھی نئی خواہش کی تھی، اب اس کی خواہش بڑی تھی۔ اب کی خواہش اس کا چہرہ دیکھنا تھا۔ دل بضد تھا کہ وہ اب اس کی ہے، تو وہ کیوں اس کے دیدار سے محروم رہے۔ سنو بے رحم آنکھوں والی، وہ ہنوز ویسے ہی کھڑا تھا۔ روحا کو اب کوفت ہونے لگی۔ تم تو اب میری ہونا، تو پھر کیوں چہرہ چھپایا ہوا ہے مجھ سے، وہ مدہوشی میں بولا۔ روحا کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جن آنکھوں نے مجھے بے بس کر دیا ہے، جس آواز نے مجھے اپنے سحر میں جکڑا ہوا ہے، آخر ان آنکھوں والی، اس آواز والی کیسے جتتی ہے، وہ سرور میں بولا تھا۔ روحا نے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اس کا گھیرا تنگ تھا۔ ہٹاؤ اب اس پردے کو، میرا دل میرے بس میں نہیں، کہیں یہ مجھے بے بس نہ کر دے۔ وہ واقعی دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ حاتم نے روحا کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا بڑھتا ہاتھ دیکھ کر روحا کی جان فنا ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ خبردار اگر دوبارہ یہ کوشش کرنے کی کوشش کی۔ وہ غصے سے گرائی حاتم کے ماتھے پر بل پڑے۔ اور کیوں نہ کروں میں یہ کوشش، تم اب میری ملکیت ہو۔ تمہارے اس 2 ٹکے کے باپ نے برائے نام پیسوں کے عوض تمہیں مجھے بیچ دیا ہے، خود چھوڑ کر گیا ہے وہ تمہیں یہاں۔ اب تم میری پابند ہو، یا یہ کہنا بہتر ہے کہ اب تم میری غلام ہو۔
وہ کڑے تیوروں کے لیے بولا، مگر میں ایسا نہیں کہنا چاہتا۔ تم میری غلام تھوڑی ہو، بلکہ یہ دل تمہارا غلام ہوتا جا رہا ہے۔ وہ آنکھیں موندے دل پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر بولا۔ روحا روحان سی ہو گئی۔ بس تم مجھے اپنا چہرہ دکھا دو، میں پھر چلا جاؤں گا، وہ حتمی انداز میں بولا، پھر سے آگے بڑھا۔ روحا نے سائڈ سے بھاگنا چاہا اور حاتم نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنا، مگر اس کے ہاتھ صرف روحا کی چادر کا پلو آیا۔ چادر روحا کے چہرے سے سرکی، مگر دوسری طرف منہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہ پایا۔ روحا شدید غصے سے مڑی اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ شدید تھپڑ سے حاتم مکمل ہوش میں آیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تمہارا تو کام ہی لڑکیوں کی عزت اچھالنا ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، روحا ریحان ان لڑکیوں جیسی نہیں، وہ چیختے ہوئے بولی، جبکہ حاتم غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ دکھا دی نا تم نے اپنی اوقات، رنگ دکھا دیا نا تمہارے خون نے، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ روحا کی بات سن کر اس کے در بدن میں آگ لگ گئی۔ بس بہت ہو گیا تمہاری بکواس، اب ایک اور لفظ نہیں۔ حاتم نے اپنے باپ سے موازنہ اسے راغ کر گیا تھا۔ وہ غصے سے بولا، کیوں؟ سچ بول رہی ہوں، اسی لیے خاموش کروا رہے ہو؟ وہ بھی اس کے بھوری آنکھوں میں اپنی کانچ سی آنکھیں ڈال کر بولی، سچ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ اس کی ہنسی حاتم کے پور پور پر چابک کی طرح لگی۔ وہ لمبے لمبے ڈھب برتا کمرے سے نکل گیا۔ حاتم کے جاتے ہی روحا نے بھاگ کر دروازہ لاک کیا اور دروازے کے ساتھ بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج اسے شدت سے اس کی ماں یاد آئی تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو اس طرح سے سرے محفل اس کی بیٹی کی بولنے نہ لگتی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ ایک اور بوتل سامنے دیوار پر مارتے ہوئے وہ چیخا، نہیں ہوں میں اپنے باپ جیسا، نہیں ہوں۔ اس نے بال جکڑے۔ مر کر بھی آپ کو سکون نہیں؟ ہاں، مر کر بھی میری زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے۔ اپنے باپ سے مخاطب ہوا، نہیں ہوں میں آپ جیسا، سمجھے آپ؟ نہیں ہی ہوں میں آپ جیسا گرا ہوا انسان۔ اب کی بار ایک گلاس دیوار کی نظر ہوا۔ کوئی ملازم اسے دیکھنے نہیں آیا تھا۔ وہ سب ان چیزوں کی عادی ہو چکے تھے۔ ایک غلام دین ہی تھے جنہوں نے کبھی غفلت نہ برتی تھی اس سے۔ اگر دل لگی کرنی تھی، ہوس پوری کرنی تھی تو کیوں پیدا کیا مجھے؟ اگر کر بھی دیا تھا تو گلا دبا کر مار دیتے، پھر کہیں پھینک آتے، کوئی جانور ہی نوش ڈالتا، کم از کم اس اذیت سے بہتر تھا۔ وہ 28 سالہ نوجوان ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ لوگ مجھے مارتے ہیں، ہر روز حلق پر مارتے ہیں۔ اگر جسمانی اذیت دیتے تو شاید زخم بھر جاتے، مگر یہ تو قطرہ قطرہ اپنی باتوں کا زہر مجھ میں انڈیلتے ہیں۔ مجھے تڑپا کر مارتے ہیں۔ کیوں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے کسی کا؟ وہ اب دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے کبھی کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ اس دل نے اسے دیکھنا چاہا تو اس نے مجھے دھتکارا۔ کیوں دھتکارا اس نے؟ اب تو وہ میری ہے نا؟ وہ اب میری ہے، بس میری ہے۔ مگر وہ چونکا۔ مگر وہ کیسے جانتی ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ وہ مجھے نہیں جانتی، میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں، وہاں کہیں بھی شناسائی نہیں تھی۔ تو وہ کیسے جانتی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ بمشکل اپنے قدم باہر پر کھڑا ہوا، چلنے کی کوشش کی، مگر چند قدموں کے بعد لڑکھڑا گیا۔ آرام سے بیٹا، غلام دین نے فوراً تھاما تھا۔ چھوڑو غلام دین، کچھ نہیں ہوگا مجھے، نہیں مروں گا میں۔ وہ آخری بات پر ہنسا تھا۔ زندگی نے بہت تماشا بنایا ہے میرا، بلکہ صرف تماشا ہی تو بنایا ہے، آج تک تماشا ہی تو بنایا ہے میرا اس نے۔ وہ اب ہنس رہا تھا، مگر دیکھے نا میں بھی کتنا ڈھیٹ ہوں، مرتا ہی نہیں۔ شاید موت بھی مجھ جیسے ناپاک پر گناہ پر رحم نہیں کھانا چاہتی۔ وہ ہنسا تھا۔ غلام دین کے دل کو کچھ ہوا۔ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو بیٹا؟ اللہ سخت ناپسند کرتا ہے مایوسی کو۔ وہ صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولے۔ غلام دین، کتنی بار کہا ہے مت ذکر کیا کرو اللہ کا میرے سامنے، مت نام لیا کرو اس کا۔ نہ میں اس کا بندہ ہوں، نہ وہ میرا رب۔ اگر وہ ہوتا تو مجھے یوں ذلیل نہ ہونے دیتا۔ آخر کیا کمی تھی میری بندگی میں؟ وہ صدمے سے بولا۔ بیٹا، آزمائش ہے آپ کی، دیکھیے گا جلد ختم ہو جائے گی، انہوں نے اسے تسلی دی۔ غلام دین، آپ پچھلے 10 سالوں سے یہی کہتے آئے ہیں، مگر یہ کون سی آزمائش ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ وہ ہنس کر بولا۔ غلام دین خاموش ہو گئے۔ دیکھے، پھر سے بیچ دیا ایک لڑکی کو، پھر سے مجھے اذیت کا مزہ چکھانا چاہ رہا ہے آپ کا رب۔ وہ تلخی سے بولا۔ وہ تو میری ہے نا، میں نے جیتا ہے نا اسے، تو پھر وہ میری ہے۔
تو وہ کیوں مجھے دھتکار رہی ہے؟ وہ دکھ سے بولا۔ غلام دین، اس نے کہا، میں اپنے باپ جیسا ہوں۔ کیا میں اپنے باپ جیسا ہوں؟ اس نے کسی معصوم بچے کی طرح اپنے قدموں میں بیٹھے غلام دین سے پوچھا۔ مگر وہ نہیں جانتی تو اس نے مجھے اپنے باپ جیسا تانا کیوں دیا؟ وہ غلام دین کے بولنے سے پہلے بول پڑا۔ اس کی بات پر غلام دین کی نظروں کے سامنے شام کا منظر لہرایا۔ جب وہ روحا کو اپنے کمرے میں لے کر جا رہا تھا تو ملازمین نے سرگوشیاں شروع کر دی تھیں۔ آخر خون نے رنگ دکھا ہی دیا نا، جیسا باپ ویسا بیٹا، ایک ملازمہ نے کہا۔ اس کی آواز بآسانی ان تک آئی تھی، شاید تبھی روحا نے سنا تھا۔ غلام دین نے سوچا، نہیں ہوں میں اپنے باپ جیسا۔ وہ پھر چیخا۔ صوفے کے ساتھ پڑی ٹیبل پر سے ایش ٹرے اٹھا کر لاؤنج میں درمیان میں پھینکا۔ لمحوں میں وہ کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، آخر کون ہے جس کی آنکھوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا ہے، جس کی آواز سنوں تو کچھ اور سنائی نہیں دیتا، مگر اس نے پھر بھی مجھے دھتکارا۔ یہ ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، مطلبی۔ وہ بے بسی سے بال نوچتے ہوئے بولا۔ مگر اب میں کمزور نہیں پڑوں گا، اب میں کسی کو بھی اپنا مذاق نہیں بنانے دوں گا۔ اس نے مجھے دھتکارا، اب میں بھی اسے اسی اذیت سے گزاروں گا جس سے میں گزرا ہوں۔ وہ ایک عزم کے ساتھ سر اٹھا کر بولا۔ غلام دین نے اسے دیکھا، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اب وہ میری ہے، میں اب اسے اپنا بناؤں گا، بس اب بہت ہوا۔ وہ حتمی انداز میں بولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ غلام دین کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کرنے والا ہے۔ فجر کی اذان پر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھنا چاہا تو جسم میں درد کی شدید لہر ڈولی۔ وہ وہیں بیٹھی بیٹھی سوچتی رہی، جس کی وجہ سے اس کا جسم اکڑ چکا تھا۔ کل والے سارے منظر ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکی روکی۔ بمشکل اٹھی، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ دعا میں روتی رہی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اٹھ کر بیڈ شیٹ طے کرنے لگی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف آیا تو اس کے کمرے میں جلتی لائٹ دیکھ کر وہ وہاں چلا آیا۔ دروازے پر دستک دی مگر جواب ندارت۔ پھر سے دستک دی مگر جواب پھر سے ندارت۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، دروازہ کھولو۔ اب کی بار دستک کے ساتھ وہ بولا۔ اس کی بات پر روحا کی جان ہوا ہونے لگی۔ دروازہ کھولو ورنہ مجھے اور بھی بہت سے راستے آتے ہیں اسے کھولنے کے، وہ غصے سے بولا۔ اس کی بات پر روحا کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا اور ڈرتے ڈرتے دروازے تک آئی۔ کھول لو اسے ورنہ۔ حاتم کا غصہ آ رہا تھا۔ روحا نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ حاتم نے سر اٹھا کر اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ وہ کسی بھی نازک لمحے کی زد میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ صبح 10 بجے نکاح ہے ہمارا، تیار رہنا، وہ کہہ کر جا چکا تھا، مگر روحا کو لگا وہ دوبارہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ لڑکھڑائی، ٹانگیں بے جان ہو چکی تھی۔ اس نے دروازے کا سہارا لے کر خود کو بمشکل کھڑا رکھا۔ یا اللہ، ایک اور آزمائش۔ وہ پھر سے وہیں ڈے گئی۔ یا اللہ، تیری اس بندی میں اب کسی امتحان کی سکت باقی نہیں رہی۔ آنسو کہیں تھم گئے تھے۔ بمشکل دروازہ بند کر کے صوفے تک آئی، پھر فرش پر بیٹھ کر سر صوفے پر ٹکا دیا۔ اسی آنکھوں کے سامنے رات والا منظر لہرایا جب حاتم نے اس کا نقاب ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا تھا۔ اگر اس نے ایک بار کوشش کی ہے تو پھر کرے گا۔ اس کے اندر کہیں سے آواز آئی۔ تم نے اس کی انا کو ہوا دی ہے روحا، اور کسی کی انا پر وار اسے زخمی شیر بنا دیتا ہے۔ اس کے دماغ نے سمجھانا چاہا، اگر آج اس نے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے تو کل کو گریبان کی طرف بھی بڑھا سکتا ہے۔ اس کی جسارتیں اب بڑھیں گی۔ دماغ کی آواز پر اپنے جوبن پر تھی۔ وہ تمہیں جوئے کی بازی میں جیت کر لایا ہے۔ شراب کے نشے میں تم پر وار کتنے کرنے کی کوشش کی اس نے، نہ جانے کتنی لڑکیاں پہلے اس کا شکار بن چکی ہیں۔ تو کیا تم ایک ایسے مرد سے نکاح کر لو گی جس کا کردار داغدار ہو، یا شاید جس کا کردار ہو ہی نہ؟ اب دل کی باری تھی۔ ابھی بھی وقت ہے روحا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ دل نے تجویز پیش کی۔ بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ کس کے پاس جاؤں گی؟ ہے ہی کون تمہارا؟ دماغ نے دل پر زور دیا۔ ہاں کرے گا وہ کل کسی بڑی جسارت کی کوشش، ضرور کرے گا۔ تو کیا اپنی عزت کو داغدار کرنے سے بہتر نہیں کہ تم اس کی تجویز قبول کر لو؟ دماغ نے نئی راہ دی۔ کسی بھی ناجائز تعلق کی بجائے اگر وہ ایک جائز اور شرعی تعلق قائم کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دینا چاہ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بغیر نکاح کے کسی لڑکی کا کسی نامحرم کے گھر میں رہنا کیا کہلاتا ہے، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ کیا بننا چاہو گی رکھیل؟ دماغ نے اسے خوفزدہ کیا۔ بیوی؟ دل نے کہکا لگایا۔ جوئے میں جیتی لڑکیاں بیوی نہیں، صرف دل لگی کا سامان ہوتی ہیں۔ کل اس کا دل تم سے بھر گیا تو وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ان جیسے مردوں کا شیوا ہی یہ ہے۔ دل نے پھر غلط بیانی کی۔
اس کے دل و دماغ کی جنگ نے اسے معاف کر دیا تھا. اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جواب دے گئی. نہ جانے کتنے گھنٹے وہ یوں ہی بیٹھی غیر مرئی نقطے کو دیکھتی رہی. دروازے پر دستک کی آواز پر چونکی. نہ جانے کب سے دروازے پر دستک ہو رہی تھی. گھڑی 9 بجا رہی تھی. 1 گھنٹہ باقی تھا. وہ اپنا فیصلہ کر چکی تھی. اب باری اس پر عمل کرنے کی تھی. وہ کوئی بھی جواب دینے کے بجائے اٹھ کر باتھ روم میں گئی, وضو کیا اور نوافل کی نیت باندھی. نہ جانے کتنے نوافل پڑے تھے. اس نے گنے ہی کہاں تھے. ہاتھ کے لیے اٹھائے تو لبوں کو سختی سے بھینچا. اب اسے رونا نہیں تھا, اب اسے ہمت کرنی تھی حالات کا سامنا کرنے کی. یا اللہ, میں نہیں جانتی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. بے شک تو سب جاننے والا ہے. تو غیب کا علم بھی تجھے ہی ہے. یا اللہ, میں نہیں جانتی کہ میرا فیصلہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں. میں اپنا آپ تجھے سونپتی ہوں. بے شک ہر فیصلے کا اختیار تجھے ہے. میں اپنا ہر قدم تیرے نام پر بڑھاؤں گی. بس تو میرا ہر قدم اس راہ پر ڈالنا جو تیرے نزدیک ہو. 9:45 ہو چکے تھے. دروازے پر پھر سے دستک ہوئی. اس نے ہمت جمع کر کے بمشکل دروازہ کھولا. بیٹا, یہ کپڑے نکاح کے لیے. غلام دین نے شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا. نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے تھام لیا. دروازہ بند کیا, لوٹی تو بیگ الماری میں رکھ دیا. جب دل کا ارمانوں کا عزت کا جنازہ نکلے تو سجا سنورا نہیں کرتے. اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا نقاب اتارتے ہوئے تلخی سے سوچا. بے رحم آنکھوں والی. کسی نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی. بے اختیار اس نے اپنی پوروں سے اپنی آنکھوں کو چھوا. اسے نکاح کے لیے بلایا گیا تو وہ اسی حالت میں نیچے آئی. حاتم نے اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. اس کے چہرے پر کہیں بھی انا کے سوا کوئی رنگ نہ تھا. نہ خوشی کا رنگ, نہ غم کا, نہ محبت کا, نہ نفرت کا. بس ہر طرف سکوت چھایا تھا. انا کا صرف انا رقم تھی اس کے چہرے پر. اور آج تک اپنی دھتکار نہیں بولا تھا تو اب کیوں بھولتا. وہ یہیں اس نے مار کھائی تھی. وہ یہیں اس کی خوش فہمی تھی. نکاح شروع کر چکا تھا. حاتم زریز علی خان ولد شہوار زریز علی خان. روحا ریحام بنت ریحام فاروقی کو عوض 50 لاکھ روپے حق مہر آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے. کیا آپ کو قبول ہے؟ یہ دل تمہاری طرف جھکا, غلطی تھی. قبول ہے. حاتم زریز علی خان ولد شہوار زریز علی خان. روحا ریحام بنت ریحام فاروقی کو آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے. آپ کو قبول ہے؟ مگر اب تمہارے دھتکار کے بغیر نہیں, ہرگز نہیں. قبول ہے. حاتم زریز علی خان ولد شہوار زریز علی خان. روحا ریحام بنت ریحام فاروقی آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے. اب تمہیں صرف نفرت ملے گی, نفرت. حاتم اپنی دھتکار نہیں بھولتا. قبول ہے. اب باری روحا کی تھی جسے الگ کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا. کتنی عجیب بات تھی. مانا کہ جس سے اس کا نکاح ہونے جا رہا تھا اس کا نام تک نہیں معلوم تھا. اسے دلچسپی بھی نہیں تھی. وہ اس کا دھیان ہی کہاں تھا اس نام پر. وہ تو بس خاموشی سے خود کے لٹ جانے کا تماشا دیکھ رہی تھی, جیسے فرق نہ پڑتا ہو کسی چیز سے. روحا ریحام بنت ریحام فاروقی آپ کو عوض 50 لاکھ روپے مہر حاتم زریز علی خان ولد شہوار زریز علی خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے. آپ کو قبول ہے؟ میں یہ نکاح صرف اپنی عزت بچانے کے لیے کر رہی ہوں. قبول ہے. روحا ریحام بنت ریحام فاروقی آپ کو عوض 50 لاکھ روپے حق مہر حاتم زریز علی خان شہوار زریز علی خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے. آپ کو قبول ہے؟ میں خود کو تمہارے ہوس کا شکار ہونے نہیں دوں گی. قبول ہے. روحا ریحام بنت ریحام فاروقی آپ کو حاتم زریز علی خان ولد شہوار زریز علی خان کے ساتھ نکاح قبول ہے. تمہیں صرف مجھ سے نفرت ملے گی. قبول ہے. آخری اجازت کے ساتھ ایک قطرہ آنکھ سے گرا جسے اس نے بے دردی سے صاف کیا. سب لوگ جا چکے تھے مگر وہ ابھی تک لاؤنج میں بیٹھا تھا. یہ کیا کیا میں نے؟ اس نے خود سے سوال کیا. میں نے کیسے ایک لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا. وہ خود بھی حیران ہوا. میں نے شادی کر لی؟ اس نے جیسے خود سے پوچھا. کہیں میں بہک تو نہیں رہا؟ دل ڈر گیا. نہیں, ایسا کچھ نہیں. یہ شادی نہیں, محض ایک ناٹک ہے جو میں نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کیا ہے. میں اس کے کہے ایک لفظ کا بدلہ لوں گا. وہ ایک عزم کے ساتھ اٹھا اور اوپر سیڑھیوں کی طرف راہ لی. وہ بالکل ساکت تھی, بس شاید سانس لے رہی تھی. ہاں, بس سانس ہی تو لے رہی تھی. مگر وہ سانس بھی کیوں لے رہی تھی؟ اسے حیرانی ہوئی خود پر. اگر سانس لے رہی تھی تو یعنی وہ زندہ تھی. وہ زندہ کیوں تھی؟ وہ مر کیوں نہیں گئی؟ عزت کے جنازے کے بعد
بھلا کون زندہ رہ پاتا ہے، بھلا کون سہ پاتا ہے، مگر ہاں اس کے ساتھ اس کی عزت بھی بولی لگی تھی نا، یعنی اس کی عزت بھی اس کی نہیں تھی، تو پھر کیوں وہ مرتی، کیوں وہ ماتم کرتی؟ اور اب تو اس کی سانسیں، یہاں تک اس کی دھڑکن بھی اس کی نہیں رہی تھی۔ پھر اب کس چیز کا ماتم، اب کس چیز کا سو؟ نہ جانے کب سے وہ غیر مرئی نقطے پر دیکھتے ہوئے تلخ سوچوں کے طوفان میں غوطہ زن تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا جس کمرے میں اسے لایا گیا ہے وہ تو اس کے مجازی خدا کا تھا۔ وہ وہاں ہوتی تو دیکھتی نا، وہاں تو بس اس کا جسم تھا، روح زخمی تھی۔ دروازے کھلنے پر اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے بیڈ کے کنارے پر ٹکا دکھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ انا دل کے مقابلے بازی لے گئی۔ وہ بلا لیتی ہے کیوں نہ، اس کی انا نے چوٹ کھائی تھی، ہاں دل نے بھی تو کھائی تھی، مگر دل پر دھیان ہی کس کا تھا؟ وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، بازو باندھے، چہرے پر سختی لائے۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ روحا کی نظروں کے سامنے اس کے جوتے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر جھکا لیا، مگر اس ایک لمحے میں وہ مقابل کا کام تمام کر چکی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ چکی تھی۔ حاتم کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، جیسے پہلو چیخ کر ابھی باہر آ جائے گا۔ تم میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ حاتم نے غصے سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ روحا وہاں سے اٹھ کر تھوڑا دور کھڑی ہو گئی، بنا کچھ کہے، بنا اسے دیکھے۔ حاتم اس کی خاموشی پر غصہ آیا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے بیڈ پر آرام سے بیٹھ کر بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے انجان بن کر پوچھا۔ روحا کی خاموشی ہنوز قائم تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اب کی بار وہ گردن موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے سختی سے بولا اور اس کی دائیں جانب کھڑی تھی۔ روحا اس کی باتوں کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی اور ہاں یاد آیا، ایک دم سے اس کا بالوں میں چلتا ہاتھ رکا۔ تم تو اب میری بیوی ہو نا، سچ ہے نا؟ وہ حیرانی سے بولا۔ روحا یوں ہی بت بنی کھڑی تھی۔ میری محرم؟ حاتم کا لہجہ بہت جتانے والا تھا۔ روحا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جیسے وہ کچھ غلط کہہ گیا ہو۔ روحا نے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیسے پل میں کوئی اس کا محرم بن بیٹھا تھا، کیسے پل میں کوئی اس کی بیوی پکارنے لگا تھا، کیسے پل میں کوئی اس پر حق جتانے لگا تھا۔ میں نے تو سنا تھا کہ محرم سے پردہ نہیں ہوتا۔ حاتم نے اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے سوچنے والے انداز میں کہا۔ تو پھر تم کیوں چہرہ چھپائے کھڑی ہو؟ اب وہ قدرے سنبھل چکا تھا۔ بہت اکڑ ہے نا تم میں، دیکھنا کیسے اب میں اکڑ توڑتا ہوں۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ وہ آرام سے اٹھتا، دھیرے دھیرے چلتا اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ کیا تمہارے دین میں شوہر سے بھی پردہ ہے؟ حاتم نے چہرے پر معصومیت سجائی حیرانی سے پوچھا۔ روحا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حاتم کا دل دھڑکا تھا۔ اس نے دیکھا اس کی آنکھیں ویران تھیں۔ وہاں کوئی رنگ نہیں تھا، نہ خوشی کا، نہ دکھ کا، نہ محبت، نہ نفرت۔ اس نے فوراً اپنے دل کا سرزنش کرتے سنبھالا۔ اسے تو جیسے حاتم کی باتوں سے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ حاتم کو غصہ آیا۔ وہ اسے زج کرنے کی ہر کوشش کر رہا تھا، مگر وہ یوں ہی بت بنی کھڑی تھی۔ تمہیں شاید شرم آ رہی ہے۔ حاتم ایک بار بازو باندھے، دوسرا ہاتھ منہ پر رکھے سوچتے ہوئے بولا۔ شاید شرما رہی ہو، تبھی یہ نہیں ہٹا پا رہی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے چہرے پر موجود چادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ لاؤ میں اسے ہٹا دیتا ہوں۔ اس نے جیسے مسئلے کا حل نکالا تھا۔ حاتم کا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھا تھا۔ اب کی بار روحا نے اس کا روکا نہیں تھا۔ اب کی بار اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا۔ اب کی بار اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب کی بار وہ ساکت کھڑی تھی، بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے۔ وہ اسے روکتی بھی کیوں، منع بھی کیسے کرتی؟ اب کی بار وہ اس پر حق رکھتا تھا اور یہ حق اسے روحا کے رب نے دیا تھا، وہ کیسے اپنے رب کی خلاف ورزی کرتی؟ اب کی بار وہ صاحب اختیار تھا اور یہ اختیار اسے روحا کے رب نے دیا تھا، چاہے جن حالات میں ہی صحیح۔ وہ اپنے تمام اختیارات اس کے نام کر چکی تھی، اس سے نفرت کے عہد کے ساتھ۔ حاتم نے اس کے چہرے پر موجود چادر کو پکڑا ہوا تھا۔ دونوں کے دل بہت زور سے دھڑکے۔ حاتم کا ہاتھ بہت زور سے کانپا۔ اس کے دل میں ایک شور سا برپا ہوا۔ اس نے دھیرے سے چادر ہٹانا شروع کی۔ جیسے جیسے وہ چادر ہٹاتا گیا، روحا کا پوشیدہ نورانی چہرہ عیاں ہوتا گیا۔ چادر مکمل ہٹ چکی تھی۔ حاتم کا ہاتھ بے جان ہو کر پہلو میں جا گرا۔ وہ اس کے سامنے تھی، اس کا چہرہ اس کی نظروں کے حصار میں تھا۔ سیاہ کان سی آنکھوں پر گمبھیر پلکوں کی جالر گرائی ہوئی تھی۔ تیکھا مغرور ناک ایمان کے نور سے چمک رہا تھا۔ روئی جیسے نرم گالوں پر حیا کی لالی بکھری ہوئی تھی۔ ہونٹ تھے یا سرخ گلاب کی پتیاں، حیا سے ہوئے ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ وہ 8 سال بعد کسی کے سامنے بے پردہ کھڑی تھی۔
حاتم کے لیے نفرت اپنی جگہ، مگر اب وہ اس کا محرم تھا۔ اس کا محرم اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ حاتم شاید پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ ہاں، وہ واقعی بھول گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ پلکیں جھپکے گا تو وہ نور کا حالہ کہیں کھو جائے گا، کہیں اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے، کہیں اس کا دل پھر سے اس کے دیدار کا پیاسا نہ بن جائے۔ مگر یہ کیسی پیاس تھی جو لمحہ بہ لمحہ اس کے دیدار کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ روحا کی جھکی نظریں اس کے ہاتھ پر پڑیں۔ جس ہاتھ سے اس نے نقاب ہٹایا تھا وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کا کانپتا ہاتھ دیکھ کر روحا کو غصہ آیا۔ پہلے اس کی عزت نفس کو کچلا اور اب یہ نیا ڈرامہ۔ اس نے اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے تلخی سے سوچتے نظر انداز کیا۔ میرا سیدھا سادہ سا مزاج تھا، مجھے عشق ہونے کی کیا خبر، تیرا ایک نظر مجھے دیکھنا، میرے سارے شوق بدل گیا۔ حاتم کے پہلو میں درد اٹھنے لگا تھا۔ اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی حسن ماہ سے کتاب نہ لاتے ہوئے پھٹ جائے گا، مگر نہیں، وہ ماہ نہیں تھی تو بھلا اس کا حسن ماہ کیسے ہوا؟ چاند تو داغدار ہے جبکہ اس کا حسن بے داغ۔ بے اختیار حاتم نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی، ٹانگیں بے جان ہونے چکی تھیں، مزید کھڑے رہنے سے انکاری تھی، دل بری طرح مچل رہا تھا، مگر آنکھیں تھیں کہ پلک جھپکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، تو اس کے چہرے سے ہٹتی کیسے؟ اسے لگا اگر وہ مزید وہاں کھڑا رہا تو شاید اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ بمشکل قدم اٹھاتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا، لڑکھڑاتا ہوا لاؤنج میں آیا۔ جسم پسینے سے بھیگ رہا تھا، حلق سوکھ چکا تھا۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر غلام دین دوڑے اور اسے صوفے کی طرف بٹھایا، پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گیا۔ غلام دین ڈاکٹر کو بلانے کے لیے فون کرنے کی طرف بڑھے، مگر حاتم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ اس کی حالت ابھی سنبھلی نہیں تھی۔ حاتم کے جانے کے بعد اس کی سسکی کمرے میں گونجی۔ آج وہ زندگی کی ایک اور بساط ہار گئی تھی۔ آج وہ اس کی انا پر وار کر کے گیا تھا۔ وہ صرف رو رہی تھی، شکوہ نہیں کر رہی تھی۔ ہوتی بھی کیسے؟ اب اس کے پاس یہ اختیار کہاں رہا تھا؟ اس کی آنکھ کھلی تو سر میں شدید درد تھا۔ سر تھامتے بمشکل اٹھا، وہ وہیں صوفے پر لاؤنج پہ پڑے پڑے سو گیا تھا۔ سر درد کی شدت سے پھٹنے جا رہا تھا، البتہ پہلو میں اب کچھ سکون تھا۔ دل پھر سے اپنی معمول کی رفتار پر دھڑک رہا تھا۔ گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی، سب ملازم جا چکے تھے۔ وہ بمشکل سر گھماتا اٹھتا سر درد کی گولی کھانے کی نیت سے کچن کی طرف بڑھا۔ کچن میں داخل ہوا تو پیٹ میں بھی بھوک کا احساس جاگا۔ اس نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فریج سے باہر بریانی نکالی اور پلیٹ میں چند نوالنے نکالے اور انہیں اوون میں گرم کیا۔ گرم گرم بریانی کی خوشبو نے اس کی اندر کی بھوک کو ہوا دی۔ ٹیبل پر کھانا لگانے کے بعد وہ بیٹھا اور کھانا کھانا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے پہلا نوالا اپنے منہ کی طرف بڑھایا، کسی کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ اس سے یاد آیا جب سے وہ اس کے گھر آئی تھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ بھوکی تھی تو وہ کیوں کھانے بیٹھ گیا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ایک دم اس کا دل کھانے سے چاٹ ہو گیا۔ اس نے چمچ پلیٹ میں رکھی۔ بھوکی ہے تو بھوکی رہے، مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں۔ وہ ایک دم اس نے اپنی حالت پر غور کرتے ہوئے سوچا، میں کیوں اس کی وجہ سے بھوکا رہوں؟ انا کا احتجاج شروع ہوا۔ اس نے چمچ کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر اب دل انکاری تھا۔ وہ بے دلی سے کھانا وہیں چھوڑ کر اٹھ گیا اور قدم اوپری سیڑھی کی طرف بڑھا دیے۔ جیسے بھی کمرے میں داخل ہوا اس کی پہلی نظر زمین پر پڑے اس وجود پر پڑی۔ بیڈ شیٹ زمین پر نماز کی ادائیگی کی مقصد سے بچھائی گئی تھی اور پھر شاید وہ نماز پڑھنے کے بعد وہیں سو گئی تھی۔ اس کا پورا وجود سفید چادر میں چھپا ہوا تھا۔ چہرے پر بھی چادر موجود تھی مگر پردے کی نیت سے نہیں، بلکہ شاید سائے سے ڈھلک کر اس کے چہرے پر آ گری تھی۔ اس کے دل نے پھر سے نئی لو پر دھڑکنا شروع کیا تو وہ ڈر گیا۔ فوراً سے مکمل نظر انداز کرتے وہ بیڈ کی طرف بڑھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے دائیں بائیں کروٹ بدلنے پر بھی نیند نہیں آئی۔ جیسے ہی وہ سونے کے لیے لیٹا نظر سیدھی زمین پر پڑے وجود پر پڑی۔ اس نے فوراً کروٹ بدلی، بائیں طرف منہ کر کے لیٹا تو سامنے الماری کے دروازے پر لگے آئینے میں پھر سے زمین پر سویا ہوا وجود نظر آیا۔ وہ فوراً جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا اور سر تھام لیا۔ پہلے ہی سر درد سے پھٹنے جا رہا تھا اور اوپر سے رہا سا سکون میں بات کرنے پر تلی تھی۔ آخرکار تھک ہار کر وہ سیدھا لیٹ گیا اور آنکھیں پر بازو رکھ لیے، مگر بند آنکھوں میں بھی بار بار اسی کا چہرہ نظر آیا۔ حاتم نے ضبط سے مٹھیاں بھینجتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ نتنوں سے خوشبو ٹکرائی، کوئی مقدس خوشبو تھی جو آج سے پہلے کبھی اس کے کمرے سے نہیں آئی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ خوشبو اسی وجود سے اٹھ رہی ہے۔ آخرکار اس کا رہا سا ضبط بھی ٹوٹ گیا۔
میری نیندیں حرام کر کے خود کیسے سکون سے سو رہی ہے؟ ایسے دیکھتے ہوئے حاتم نے غصے سے کہا۔ انا پھر سے جاگی، وہ فوراً اٹھا اور اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ او ہیلو، اٹھو، اونچی آواز میں بولا۔ روحا کی نیند میں کوئی آواز سنائی دی مگر وہ سمجھ نہ پائی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اٹھو، وہ پھر سے بولا۔ روحا ہڑبڑا کر اٹھی اور نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی خمار اور سیاہ کانسی آنکھوں نے حاتم کو جذبز کیا۔ بے رحم آنکھوں والی، وہ اپنے دل کی حالت پر غصے میں بڑبڑایا، مگر اتنی آہستہ آواز بھی نہ تھی کہ روحا نہ سن پاتی۔ اس کی بات سنتے ہی وہ نظریں جھکا گئی۔ تمہیں کیا سونے کے لیے پورے گھر میں یہی جگہ ملی ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ غلطی سے آنکھ لگ گئی۔ وہ سہمتے ہوئے بولی۔ پورے دن میں اب حاتم نے اسے آواز دی تھی۔ اس کی آواز میٹھی تھی، شاید وہ بہت دیر سے روتی آئی تھی۔ حاتم نے سوچا، اٹھو، یہاں سے کہیں اور جا کر سو۔ حاتم نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ روحا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہاں جاؤں؟ کہیں بھی چلی جاؤ، کوریڈور میں، لاؤنج میں یا باہر لان میں، بس میرے کمرے سے نکلو، وہ جھنجھلا کر بولا۔ اس کی بات سن کر روحا سکتے میں آ گئی۔ تو یہ حیثیت تھی اس کی اس گھر میں، تو یہ حیثیت تھی اس کی زندگی میں، تو یہ حیثیت تھی اس کے دل میں۔ اس نے جیسے خود پر طنز کیا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، اسے وہیں بت بنے دیکھ کر شدید غصے میں بولا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اٹھی، ایک نگاہ اس پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں اترتی وہ نیچے آئی، لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ لان میں چلتے ہوئے اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں نکل رہی تھی، ہر قدم پر آنسو گھاس پر گر رہے تھے۔ بے دھیانی میں چلتے ہوئے وہ گھر کی پچھلی طرف نکل آئی۔ سیڑھیاں دیکھ کر اس کی ٹانگوں کا جواب دے گئی تو ان پر بیٹھی۔ سر گھٹنوں میں دیے وہ اب آواز کے ساتھ رو رہی تھی۔ بے دھیانی میں اس کی رونے کی آواز اس قدر اونچی نہ تھی کہ کسی نامحرم کے کانوں میں پڑتی۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ اس کے کمرے سے تو نکال چکا تھا مگر سکون اب بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی خوشبو چھوڑ گئی تھی، وہ اپنا احساس چھوڑ گئی تھی، وہ اپنا عکس چھوڑ گئی تھی۔ وہ دل کی آواز کو سراسر نظر انداز کرتا آنکھوں کے سامنے ابھی بھی اسی کا چہرہ تھا۔ دھیرے دھیرے نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ اس نے وہیں بیٹھ کر مکمل اذان سنی اور پھر گھر کے اندر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا سامنا حاتم سے ہو، جس نے کل رات بے دردی سے اسے نہ صرف اپنے کمرے سے نکالا تھا بلکہ شاید زندگی سے بھی نکالنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کی نظر لان میں لگے نل پر پڑی تو وہ فوراً وضو کے لیے آگے بڑھی۔ وضو کے بعد اس نے وہیں گھاس پر نماز پڑھی۔ اس کا پور دکھ رہا تھا۔ 2 دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، نہ ہی ٹھیک سے سو پائی تھی، بس تھوڑی تھوڑی دیر بعد رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ آنکھ کھلی تو ذہن میں پہلا خیال اس کا آیا، کمرے میں نظر دوڑائی جیسے وہ کہیں ہوگی۔ پھر یاد آیا کہ اس نے خود ہی سے کمرے سے نکالا تھا، نہ جانے ساری رات کہاں سوئی ہوگی۔ یکدم اسے اپنے رات والے رویے پر افسوس ہوا۔ فوراً بیڈ سے اٹھا، باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کوریڈور میں کہیں نظر نہ آئی تو باری باری اوپر والے سارے پورشن کے کمرے دیکھے۔ وہ نہ ملی تو نیچے آیا، لاؤنج، کچن، سب کچھ، یہاں تک کہ ڈائننگ روم میں بھی دیکھ لیا مگر اس کی جھلک نہ دکھی۔ یکدم اسے کہیں نہ کہیں اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ پریشانی کے عالم میں لان میں آ کر دیکھا مگر وہاں بھی نہ تھی۔ اس نے لان میں کھڑے کھڑے سارا ہاتھوں میں تھام لیا۔ دل گھبرا رہا تھا۔ اچانک سے چھت کا خیال آیا تو وہ فوراً واپس اوپر گیا۔ پوری چھت دیکھ کر ڈالی، وہ کہیں نہیں تھی۔ اب ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ اس نے فوراً دیوار کا سہارا لیا کیونکہ ٹانگیں اپنی سخت کھونے لگی تھیں۔ دونوں ہاتھ 1.5 فٹ کی دیوار پر رکھے آنکھیں موندے چہرہ جھکائے کھڑا تھا۔ یہ کیا کیا میں نے؟ کیا ہو گیا تھا مجھے رات کو؟ نہ جانے کہاں چلی گئی ہوگی وہ، اب کہاں ڈھونڈوں ابھی سے؟ وہ بے بس ہونے لگا۔ اگر اس کی آنکھیں بند نہ ہوتی تو یقیناً اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی دکھ جاتی۔ ہاں تو کیا غلط کیا میں نے تو اسے صرف کمرے سے نکالا تھا نا، گھر سے تو نہیں نکالا تھا۔ کمرے سے نکالنے میں اور دھتکارنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دھتکارا تھا اس نے مجھے، اس نے بھی مجھے ایک ناکردہ گناہ کی سزا دینا چاہیے تھی۔ انا پھر شان سے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے، آنکھیں کھلی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ نیچے اسے سفید آنچل دکھائی دیا اور پھر اس کے دل کی آواز نے انا کا پشتے پشت ڈال دیا۔ وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا نیچے کی طرف آیا۔ اسے ایسے بھاگتا دیکھ کر غلام دین کو تعجب ہوا۔ لاؤنج کا دروازہ دھکیلتے وہ گھر کی پچھلی طرف بھاگا۔ سب ملازمین سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ آج سے پہلے یہ منظر نہ دیکھا تھا، نہ کانوں سے سنا تھا۔ جیسے وہ اس کے قریب پہنچا، اس کی ٹانگوں کو بریک لگا۔ وہ اس کے چند فٹ دور کھڑا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے شاید سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر حاتم کے جان میں جان آئی، ٹانگیں مسلسل کانپ رہی تھیں۔ وہ وہیں گھاس پر بیٹھ گیا۔ دل کی دھڑکن غیر معمولی تھی، اسے آنکھوں کے سامنے نہ پا کر، پھر سے کے آنکھوں کے سامنے پا کر، مگر وہ دل میں اٹھتے جذبات کو سراسر نظر انداز کرتا جھٹکے سے اٹھا اور واپس اندر کی طرف چل دیا۔ وہ باہر کب سے ہے؟
اس نے کچن میں کام کرتے غلام دین کے سر پہ سوار ہوتے پوچھا، رات سے؟ انہوں نے مختصر جواب دیا، رات سے؟ وہ حیرت سے بڑبڑایا، جی بیٹا، رات کو لاؤنج کا دروازہ کھولنے کی آواز پر میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ گھر کی پچھلی طرف جا رہی تھیں۔ مجھے لگا شاید کوئی کام ہوگا، مگر وہ واپس نہیں آئیں۔ غلام دین نے پوری رپورٹ دی۔ وہ ان کی بات سن کر سر ہلاتا ہوا اوپر آ گیا۔ پہلے اس کا پریشانی سے پورے گھر کا چکر کاٹنا، پھر اب کی باہر کی طرف دوڑنا، پھر روحا کے متعلق پوچھنا، اس کے لہجے میں اس کے لیے پریشانی، اس کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت، کچھ بھی غلام دین سے چھپا نہیں تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ مسکرا دیے۔ آخر میرا بگڑا بچہ اب سدھرنے والا رہا ہے، انہوں نے محبت سے سوچا۔ اس نے ساری رات ان سیڑھیوں میں بیٹھ کر گزاری ہے، اس نے جیسے خود کو بتایا۔ آفس کے لیے تیار نیچے آیا، بیٹا ناشتہ کر لو۔ غلام دین نے آج پھر سے اسے بھوکا جاتے دیکھ کر پریشانی سے بولے، بھوک نہیں ہے غلام دین، اس نے مختصر جواب دیا اور باہر کی طرف چل دیا۔ کمال ہے، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا اور کہتے ہیں بھوک نہیں، وہ تاثر سے سر جھٹکتے ہوئے بولے۔ کمر میں اٹھتے درد سے اس کی آنکھ کھلی، اس کا پور پر درد کی زد میں تھا۔ وہ بمشکل اٹھ کر نل تک گئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پانی کے چند گھونٹ سے پیاس بجھائی، اسے بھوک ستانے لگی، آخر ہمت کر کے اندر کی طرف چل دی۔ روحا کو گھر کی پچھلی طرف سے آتا دیکھ تو باہر موجود ملازمین کو حاتم کے بھاگنے کی وجہ سمجھ آئی۔ سب نے مسکرا کر آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا۔ ہمت کر کے وہ کچن کی طرف بڑھی۔ اسے کچن میں آتا دیکھ کر غلام دین فوراً باہر آئے۔ السلام علیکم بیٹا، انہوں نے بہت پیار سے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ ان کے منہ سے بیٹا لفظ سن کر جذبات کی رو میں اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وعلیکم السلام، اس نے جواب دیا۔ ناشتہ لگاؤں بیٹا، انہوں نے پیار سے پوچھا۔ روحا کو سمجھ نہ آیا کیا جواب دے۔ اسے گھر میں آج جائے 3را دن تھا اور اس نے ابھی تک کسی ملازم سے بات نہیں کی تھی۔ یہاں ہاں کہہ دینا اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ اچھا آپ آئیں، ناشتہ تقریباً تیار ہے، اسے خاموش دیکھ کر غلام دین کہتے اندر بڑھ گئے۔ وہ کچن میں جا کر اس کا جائزہ لینے لگی۔ غلام دین نے ناشتہ تیار کرنے کے بعد ٹرے میں رکھا۔ میں نے کہا میں ناشتہ کیسے کروں گی؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ غلام دین ٹرے اٹھاتے بولے، چلیں بیٹا آپ کا ناشتہ میں آپ کے کمرے میں رکھ دیتا ہوں۔ وہ محبت سے کہتے آگے بڑھ گئے، جبکہ روحا کا ذہن تو آپ کے کمرے پر ہی اٹک گیا تھا۔ تو کیا اس گھر میں اس کا کمرہ بھی تھا؟ تو کیا یہ گھر اس کا تھا؟ تو کیا وہ بھی اس گھر پر حق رکھتی تھی؟ سوچوں کے ہجوم میں لپٹتے وہ غلام دین کے پیچھے چل دی۔ کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، وہ کہتے ہوئے واپس مڑ گئے، مگر وہ ساکن کھڑی رہ گئی۔ وہ تو اس کے کمرے میں لا رہے تھے، تو پھر وہ حاتم کے کمرے میں کیوں لائے؟ وہ تو اپنے کمرے میں آئی تھی نا؟ تو پھر وہ حاتم کے کمرے میں کیوں آئی تھی؟ تو کیا یہ کمرہ اس کا تھا؟ تو حاتم کا کمرہ اس کا تھا۔ اس نے لمبا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، اس کا دل اور زور سے دھڑکا۔ ایک دل فریب سی مہک اس کے اندر بھر گئی تھی۔ اپنی دھڑکنوں کے شور سے گھبراتے وہ فوراً ناشتے کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹا ناشتہ کرتے ہوئے بھی مسلسل اس کا دھیان بھٹک کر اسی خوشبو کی طرف جا رہا تھا۔ دھڑکنوں کی رفتار اپنے جوبن پر تھی۔ ناشتہ مکمل کرتے ہی اس نے ٹرے اٹھائی اور نیچے آ گئی۔ وہ مزید وہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس کی خوشبو اس کی دھڑکنوں میں اشتعال پیدا کر رہی تھی۔ آپ کیوں لائی بیٹا، مجھے بلا لیا ہوتا۔ اسے ٹرے لاتے دیکھ غلام دین بولے، نہیں کوئی بات نہیں۔ غلام دین واپس کچن میں اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ انہیں سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ میں آپ کی کچھ مدد کر دوں؟ آخر اس نے ہمت کرتے غلام دین سے پوچھا۔ ارے نہیں بیٹا، آپ کو کوئی کام کیوں کریں گی، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں آپ کو آئے؟ انہوں نے معمولی انداز میں پوچھا۔ آپ دنوں کی بات کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے نہ جانے کتنی صدیوں سے اس محفل میں قید ہوں۔ انہوں نے سر جھٹکتے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سوچا۔ آپ چاہیں تو یہاں بیٹھ جائیں۔ اسے ہنوز کھڑا دیکھ کر وہ چہر کی طرف اشارہ کرتے بولے۔ ٹیبل کے گرد پڑی 4 کرسیوں میں سے ایک پر وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ شکر ہے بیٹا، کم از کم آپ نے تو ناشتہ کیا۔ وہ برتن دھوتے عام سے انداز میں بولے۔ روحا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ ورنہ حاتم بیٹا تو 3 دن سے بھوکے ہیں، کھانے کے قریب بھی نہیں آئے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے بولے۔ روحا کو ان کی بات پر حیرت ہوئی۔ بھلا اسے کیا غم کے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا؟ کیوں؟ اس کی زبان پھسلی۔ اس نے فوراً اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ اسے کیا غرض اس سے، چاہے کھائے یا نہ کھائے؟ پھر بھی متجسس ہوئے۔ پتہ نہیں بیٹا، جب بھی کھانے کے لیے پوچھو کہتے ہیں بھوک نہیں، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ پہلے کھانا پینا چھوڑتے تھے تو زیادہ سے زیادہ 2 دن تک، مگر اب تو 3را دن بھی گزرنے کو ہے۔ مگر انہوں نے اب کی بار شاید کچھ نہ کھانے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ وہ اپنی دھن میں بول رہے تھے۔ یہ پہلے بھی کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے؟ میرا مطلب ہے چھوڑ دیتا تھا۔
اس نے فوراً اپنی توثیق کی، خالصتاً بیوی والے انداز میں سوچا اس نے۔ مگر کیوں؟ ایسے کون سے روگ لگے ہیں اس کو؟ اس نے طنزیہ سوچا۔ خیر مجھے کیا، پھر سر جھٹکا، مگر ابھی بھی اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ ٹھہر ٹھہر کر آج اسے حاتم کا خیال آ رہا تھا۔ وہ ہر خیال پر خود کو ملامت کرتی سر جھٹکتی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد پھر اسی کا خیال۔ اور سونے پہ سہاگا غلام دن کی بھی زیادہ تر باتیں حاتم سے متعلق تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اسے اپنے ذہن سے نہیں جھٹک پا رہی تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پہلا خیال بھی پھر اسی کا ہی آیا، جو اس کا محرم تھا، جو اس کا مزاجی خدا تھا، جو اس کی محبت ہونے جا رہا تھا، جو اس کا عشق ہونے جا رہا تھا، جو اس کا سب کچھ ہونے والا تھا، یہاں تک کہ اس کی سانس سانس کا جواز بھی۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے آج مجھے؟ پہلے اس کی خوشبو، پھر اس کا خیال، پھر اس کی باتیں، یہ سب کیا ہے میرے ساتھ؟ میں یہ سب کیوں بھول رہی ہوں کہ اس نے میری عزت نفس کو کچلا تھا، اپنی انا کی تسکین کے لیے مجھ سے نکاح کیا، پھر مجھے آدھی رات کمرے سے نکال دیا۔ میں یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہتی۔ میں کیسے بھولوں وہ سب اس نے جو میرے ساتھ کیا؟ یا اللہ ہاں میں مانتی ہوں میں نے اپنے تمام اختیارات اس کے نام کیے، مگر مجھے نفرت ہے اس سے۔ اس کی آخری بات پر اس کے دل نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ یا اللہ مجھے کمزور نہ پڑنے دینا۔ یا رب مجھے ہمت عطا فرما کہ دل میں اٹھتے ان جذبات کو دبا سکوں۔ آخری بات پر اس نے بہت ہولے سے زیر لب کہتے کہیں وہ خود بھی نہ سن لے۔